الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے اس بزم میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے 2-3-4 صورتوں پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ سورہ شرح، سورہ 3، سورہ علق اور سورہ قدر پہ انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے دل کو دین کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دینے کے لیے کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا ہم نے آپ کے گناہ بخش نہیں دیے جنہوں نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا؟ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ چنانچہ اذان و اقامت میں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر برابر جاری و ساری ہے۔ کوئی لمحہ دنیا میں نہیں گزرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا اور آپ پہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ بات بالکل گرہ باندھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے عمل سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں لگ جائیں، محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اس میں دل لگائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیتیں بیان فرمائی ہیں، ان آیتوں پہ ہم ایمان والوں کو غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی راہ پہ چلنا اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلانے میں اگر پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ آئیے آگے سورہ 3 پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انجیر کی، زیتون کی اور طور سینین کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکہ معظمہ کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کے بعد ایک بڑی حقیقت بیان فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کے کیے ہوئے شرک اور گناہوں کی پاداش میں اسے جہنم کے برے ٹھکانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے گا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ نہیں چلیں گے تو جو صورتحال آپ کے سامنے آنے والی ہے وہ یہی ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنت میں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تو اے انسان تجھے کون سی چیز ہے جو دوبارہ زندہ کیے جانے اور جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا یہ ساری حقیقتیں تمہاری نگاہ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رسالتوں پر دلالت کرنے والے دلائل کو تم نے جان لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا بھی کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ساری سچائیاں تمہارے سامنے ہیں، تو اب تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس پہ تمہیں غور ضرور کرنا چاہیے۔ آئیے سورہ علق پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جن سے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ پہلی چند آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن بہت سارے لوگ ان حقائق کو نہیں سمجھتے ہیں۔
اور انسان غلطیوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اس کے باوجود انسان کو جب اپنی دولت یا اقتدار کے بوتے پہ بے نیازی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے، ان الی ربک الرجع، اور وہ بھول جاتا ہے کہ لوٹنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیکیاں کرنے سے، عبادت کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، تمہارا کیا خیال ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں تو روکنے کا کوئی بھی کام، کیا کسی بھی انسان کو یہ غلطی کرنی چاہیے کہ جو لوگ تقوی کی طرف بلا رہے ہوں، جو نبی لوگوں کو ہدایت اور بھلائی کی طرف بلا رہے ہوں، ان کو روکنے کی غلطی کوئی کرے؟ کیا یہ کوئی اچھا اقدام ہو سکتا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم ان اللہ یری، کیا تم نے ابو جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ پھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا اس کا یہ کردار ہونا چاہیے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اگر یہ مشرک باز نہیں آیا، ابو جہل نہیں رکا، تو ہم اسے ذلت آمیز سخت طریقہ سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ وہ سر ہے جو اپنی گفتار میں جھوٹا اور اپنے کردار میں خطا کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت کی راہ سے روکنے والے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا انجام بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ فَلْيَدْعُوا نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، سو اس وقت وہ اپنے گھر والوں اور قبیلہ والوں کو بلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیلنج دے رہا ہے کہ جن کی مدد تم کو لینا ہے تم ان کی مدد لے لو، جن کو پکارنا ہے ان کو پکار لو، ہم بھی عذاب دینے والے فرشتوں کو لگائیں گے اور ہمارے فرشتے تمہیں عذاب سے دوچار کریں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو ایسے کسی آدمی کی تابعداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیے، عبادت کیجئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا جو انجام کل تھا وہی انجام آج بھی ہے۔ آج بھی دنیا کے سامنے یہ کھلا چیلنج ہے اور وہ تمام کے تمام لوگ کان کھول کر سن لیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے کی غلطی کرتے ہیں، ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے ہم سورہ قدر پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر قرآن کریم اور ماہ رمضان دونوں کے آپسی رشتے کی وضاحت بھی فرماتا ہے اور قرآن کریم کا کیا مقام ہے اور اس مہینے کا کیا مقام ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور خاص طور سے اس میں ایک رات کی کیا فضیلت ہے وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص فرشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت مسلمانوں کو معلوم ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق پائی جاتی ہے، اور ایک رات کی عبادت کا مقام یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا مقام ہے، اور کس طرح اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار کر انسان کو شاد کام ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس رات کی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اس رات میں اتارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس رات میں یہ کلام اتارا گیا اس رات کی اگر یہ فضیلت ہے تو خود اس کلام کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے اس کلام سے جوڑ کر رکھنا چاہیے، اس کی ہدایتوں پہ اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے، اس کی ہدایتوں کو اپنی زندگی کا
مکمل طریقے سے حصہ بنا لینا چاہیے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ارزانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔